باب نمبر 35 باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیروں پر صبر کرنا اللہ پر ایمان کا حصہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ التغابن آیت نمبر 11۔ علقمہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جس پر مصیبت آن پڑے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، چنانچہ اس سے راضی بررضا ہو جائے اور تسلیم کر لے۔ باب کی کتاب التوحید سے مناسبت۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کے ذریعے یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ تقدیروں پر صبر کرنا واجب ہے اور تقدیر کے فیصلوں سے ناراض ہونا حرام ہے، کیونکہ یہ کمال توحید کے منافی ہے۔ الایمان عربی زبان میں ایمان اس تصدیق کو کہتے ہیں جس میں خبر دینے والے کو امین سمجھا جائے، اور شریعت میں تصدیق زبان کے اقرار، دل کے اعتقاد اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ الصبر عربی زبان میں صبر روکنے اور باز رکھنے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں صبر نفس کو جزا و بے صبرہ پن سے، زبان کو شکایت اور ناراضگی سے، اور اعضاء و جوارح کو رخسار پیٹنے اور گریبان چاک کرنے وغیرہ سے روکنے کا نام ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ مصیبت اللہ کی قضا و قدر سے ہے، اور مصیبت پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے۔ یہدی قلبہ یعنی اس کے دل کو مصیبت پر صبر کی توفیق دیتا ہے۔ هو الرجل تصیبہ الی آخرہ یہ آیت کریمہ میں مذکور ایمان کی تفسیر ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ جس شخص کو مصیبت لاحق ہو اور وہ جانے کہ یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے، لہٰذا اس پر صبر کرے، اجر و ثواب کی نیت کرے اور اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صبر کی توفیق دے گا، اور اس کی جو دنیاوی مصلحتیں فوت ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے دل میں ہدایت، توفیق اور سچا یقین عطا فرمائے گا، بلکہ بسا اوقات اس سے اخذ کردہ چیز یا اس سے بہتر لوٹا دے گا۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی تکلیف دہ تقدیروں پر صبر کرنے کی فضیلت کی دلیل موجود ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ کی تکلیف دہ تقدیروں پر صبر کرنے کی فضیلت، جیسے زندگی میں پیش آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں۔ پوائنٹ سیکنڈ، اعمال ایمان میں شامل ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، صبر دل کی ہدایت و توفیق کا سبب ہے۔ پوائنٹ فورتھ، ہدایت و توفیق صبر کرنے والے کے ثواب کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو عادتیں پائی جاتی ہیں جو ان کے یہاں کفریہ ہے، نصب میں طعنہ زنی اور میت پر نوحہ خوانی، ہما دو خصلتوں کی وجہ سے، بہم کفرن یعنی یہ دونوں خصلتیں کفریہ ہیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں کافروں کے اعمال میں سے تھے۔ الطعن بالنسب، الطعن فی النسب یعنی نسب میں عیب لگانا اور تنقیص و عیب جوئی کرنا، والنیاحۃ علی المیت یعنی اس کے شمائل اور حلیہ بتا کر بآواز بلند اس کی خوبیاں بیان کرنا، کیونکہ ایسا کرنے میں تقدیر سے اظہار ناراضگی ہے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ لوگوں میں دو کفری عادتیں برابر جاری رہیں گی، ان دونوں سے وہی محفوظ رہے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے۔ پہلی عادت نسبوں میں عیب لگانا اور ان کی تنقیص کرنا، دوسری عادت مصیبت کے وقت تقدیر سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے زور زور سے چیخنا چلانا۔ لیکن جس کے یہاں کفر کا کوئی حصہ پایا جائے وہ کفر اکبر کا مرتکب نہیں ہو جائے گا جس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تاکہ اس میں کفر کی حقیقت پائی جائے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ نوحہ کرنا حرام ہے کیونکہ اس میں تقدیر سے ناراضگی اور بے صبرہ پن ہے۔ حدیث کے فوائد۔
پوائنٹ فرسٹ، نوحہ خوانی حرام ہے اور نوحہ کفری عادتوں میں سے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، صبر کرنا واجب ہے کیونکہ جب نوحہ خوانی حرام قرار پائی تو معلوم ہوا کہ اس کی ضد یعنی صبر واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، کفر کی بعض قسمیں ایسی ہیں جو دین اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ پوائنٹ فورتھ، لوگوں کی نسبوں میں عیب لگانا اور اس کی تنقید کرنا حرام ہے۔ صحیحین ہی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکارے۔ لیس منا، یہ وعید کے قبیل سے ہے، اس کی تعویل کرنا مناسب نہیں ہے۔ من ضرب الخدود، رخسار کو خاص کیا اس لیے کہ زیادہ تر رخساروں پر ہی مارا جاتا ہے، ورنہ چہرے کے بقیہ حصہ پر مارنا بھی بالکل اسی حکم میں ہے۔ وشق الجیوب، جیوب جیب کی جمع ہے، کپڑے میں سر داخل کرنے کے راستے کو کہتے ہیں۔ دعوی الجاہلیہ، یہ میت کے محاسن اور خوبیاں بیان کرنے اور ہلاکت و تباہی کی بد دعا کرنے کو کہتے ہیں۔ حدیث کا سرسری معنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں سے کوئی کام کرنے والے کو وعید سنا رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں رب سبحانہ و تعالیٰ سے ناراضگی اور مطلوبہ صبر نہ کرنے، چہرہ پر تماچا مار کر خود کو تکلیف پہنچانے، کپڑے پھاڑ کر مال ضائع کرنے، ہلاکت و تباہی کی بد دعا کرنے اور اللہ کی جانب سے ظلم ہونے کی شکایت پر مشتمل ہیں۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں دلیل ہے کہ قول و عمل کے ذریعے اللہ کی تقدیر سے ناراضگی حرام ہے، نیز یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، قول و عمل کے ذریعے اللہ کی تقدیر سے ناراضگی حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مصیبت کے وقت صبر کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اہل جاہلیت کی مخالفت کرنا واجب ہے کیونکہ ان کی مخالفت کرنا شارع حکیم کی مقاصد میں سے ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، چنانچہ جو اس آزمائش سے راضی ہوا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور جو اس سے ناراض و ناخوش ہوا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسے امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے۔ اعظم الجزاء ما اعظم البلاء، عین پر زیر اور زا پر زبر کے ساتھ، یعنی جس کی آزمائش بڑی ہوگی اس کا اجر و ثواب بھی بڑا ہوگا۔ فمن رضیہ، یعنی جو اللہ کی جانب سے اپنے اوپر اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق آزمائش سے راضی ہوگا، فلہ الرضا، یعنی اسے اللہ کی جانب سے برابر بدلہ ملے گا۔ ومن سخط، خا پر زیر کے ساتھ، سخط کسی چیز کو ناپسند کرنے اور اسے ناخوش ہونے کو کہتے ہیں، فلہ السخط، یعنی اس کے لیے بطور سزا اللہ کی جانب سے ناراضگی ہوگی۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ بڑا اجر اور زیادہ ثواب اس بڑی آزمائش و امتحان کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ بندے پر اس دنیا میں جاری فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ صبر کرے اور اس کا اجر روز قیامت اللہ سے چاہے۔ نیز اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اسے آزماتا ہے۔ اب اگر وہ اپنی بابت اللہ کی قضاء و قدر سے راضی ہو اور اللہ سے اس کے اجر و ثواب کی چاہت کرے، نیز اپنے رب سے اچھا گمان رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اور اگر اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو اور آئی ہوئی مصیبت سے اضطراب و بے چینی کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اسے سزا دیتا ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں اللہ کے اپنے بندے سے محبت کی علامت نیز اسے جن پریشانیوں میں مبتلا فرماتا ہے اس کی حکمت کا بیان ہے۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی علامت کا بیان اور وہ اللہ تعالیٰ کا اسے آزمائش میں مبتلا کرنا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی جلال و عظمت کی شایان شان محبت، رضامندی اور ناراضگی کے اوصاف سے متصف کرنا۔
پوائنٹ تھرڈ، اللہ کے افعال میں اس کی حکمت کا اثبات۔ پوائنٹ فورتھ، جزا اور بدلہ عمل ہی کے جنس کا ہوتا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، مصیبتوں پر صبر کرنے کی ترغیب۔ پوائنٹ سکستھ، انسان بسا اوقات کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کے گناہ کی سزا اسی دنیا میں دے دیتا ہے، اور جب اپنے بندے کو برا کرنا چاہتا ہے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس سے اس کا بھرپور بدلہ دے گا۔ یہ حدیث اور اس سے پہلے والے حدیث دونوں کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک ہی سند اور ایک ہی صحابی سے روایت کیا ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے دونوں کو ایک حدیث جیسا بنا دیا ہے۔ عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، یعنی بندے سے سرزد ہوئے گناہوں کے سبب اس پر مصیبتیں اتارتا ہے جس سے وہ ان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں رہ جاتا۔ امسک عنہ بذنبہ، یعنی اس سے اس کے گناہ کی سزا مؤخر کر دیتا ہے۔ یوافی بہ، فا پر زیر کے ساتھ معروف سیگا حتیٰ کہ سبب منصوب ہے، یعنی وہ قیامت کے دن خوب گناہ لے کر آئے گا اور تو اللہ تعالیٰ اس کی استحقاق کے مطابق اس سے بھرپور سزا دے گا۔ حدیث کا سرسری معنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے اپنے بندے کا بھلا چاہنے کی علامت یہ ہے کہ وہ اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے اس حال میں نکلے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا جس کا بدلہ اسے قیامت کے دن دے گا، کیونکہ جس کے عمل کا حساب دنیا ہی میں لیا جائے گا، آخرت میں اس کا حساب ہلکا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے اپنے بندے کا برا چاہنے کی علامت یہ ہے کہ دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا نہ دی جائے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن بھرپور گناہوں سے بوجھل ہو کر آئے گا تو اسے اپنے استحقاق کے مطابق قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں مصیبتوں پر صبر کرنے نیز تقدیر کے فیصلہ سے راضی ہونے کی ترغیب ہے، کیونکہ یہ بندے کی مصلحت میں ہے۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، اللہ کے اپنے بندے کا بھلا چاہنے کی علامت اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دینا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کے اپنے بندے کا برا چاہنے کی علامت یہ ہے کہ دنیا میں اس کے گناہ کی سزا نہ دی جائے، یہاں تک کہ روز قیامت اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے۔ پوائنٹ تھرڈ، ہمیشہ صحت و عافیت کا ڈر کہ کہیں وہ شر و برائی کی علامت نہ ہو۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ سے حسن ظن رکھنے اور اس کی بابت اللہ کی ناگوار فیصلہ میں اس سے امید رکھنے پر تنبیہ۔ پوائنٹ ففتھ، انسان بسا اوقات کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اور بسا اوقات کسی چیز کو پسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے شر۔ باب نمبر 36، باب ما جاء فی الریا، ریاکاری کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جس سے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اس سے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 11۔ باب کی کتاب و توحید سے مناسبت، چونکہ ریاکاری توحید میں خلل پیدا کرنے والی اور جس عمل میں پائی جائے اسے اکارت کر دینے والی چیز ہے، اس لیے مناسب ہوا کہ مصنف رحمہ اللہ اس باب میں اس پر تنبیہ کرے۔ الریا، یہ مراءۃ و ریاء کا مصدر ہے، معنی یہ ہے کہ آدمی کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اسے کسی خاص طریقہ سے کوئی عمل کرتا ہوا دیکھے حالانکہ اس نے دل میں دوسری صفت چھپا رکھی ہو۔ قل، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی لوگوں سے کہہ دے،
انا بشرم مثلکم یعنی میں بشریت میں تمہارے جیسا ہوں، مجھ پر ربوبیت یا الوہیت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انما الہکم الہ واحد یعنی تمہارا حقیقی معبود جس کی عبادت کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یرجو لقاء ربی یعنی اس کے پاس لوٹ کر جانے سے ڈرتا ہوں اور روز قیامت اس کا دیدار کرنے کی تمنا کرتا ہوں۔ عملاً صالحا یعنی وہ عمل جو اللہ کی شریعت کے موافق ہو اور اس سے اللہ کی رضا مقصود ہو۔ ولا یشرک بعبادت ربی یعنی دکھانے کے لیے عمل نہ کرے۔ احدن نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، لہذا ہر ایک کو عام اور شامل ہے، خواہ کوئی بھی ہو۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی: اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کو بتلا دے کہ آپ بشریت میں انہی کے مثل ہیں، انہیں ربوبیت و الوہیت کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، بس آپ کی ذمہ داری اللہ کی جانب سے کی جانے والی وحی کی تبلیغ ہے، اور آپ کی جانب کی گئی وحی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ معبود برحق ایک ہی ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کیا جانا جائز نہیں۔ قیامت کے دن لازمی طور پر سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، بنابراً جو اس قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نجات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے اس کے لیے شرک سے پاک اللہ کی شریعت کے موافق عمل کر کے اس کی تیاری کرے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت: اس آیت کریمہ میں شرک سے پاک خالص عمل کرنے کا نام ہے اور شریعت میں ریاکاری بھی شامل ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، اصل دین اللہ کی تنہا عبادت کا نام ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ریاکاری شرک ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، مشرکین سے ہونے والا شرک عبادت کا شرک ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں، نہ کسی بت کی، نہ کسی نبی کی، نہ کسی نیک اور صالح انسان کی اور نہ ان کے علاوہ کسی اور کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں شرک سے تمام شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کو شریک کیا تو میں اسے اور اس کے شرک دونوں کو ترک کر دیتا ہوں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ انا اغنی الشرکاء عن الشرک یعنی کسی کی بھی شراکت سے اور کسی بھی عمل سے جس میں شرک ہو۔ اشرک معی فیہ غیری یعنی اپنے عمل سے میرے علاوہ کسی مخلوق کا قصد کرے۔ ترکتہ وشرکہ یعنی میں اس کا عمل قبول نہیں کروں گا بلکہ اسے اسی غیر کے لیے چھوڑ دوں گا۔ حدیث کا سرسری معنی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اسی کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ وہ اس عمل سے برات فرماتا ہے کہ جس میں ریاکاری یا کسی اور چیز کے ذریعے کسی کی شریعت شامل ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اسی کی رضا کے لیے ہو۔ حدیث کے باب میں ذکر کرنے کی مناسبت: یہ حدیث اس عمل کی عدم قبولیت پر دلالت کرتی ہے جس میں ریاکاری کا شرک کی کوئی اور قسم داخل ہو جائے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، شرک کی تمام شکلوں سے تنبیہ و آگاہی، نیز یہ کہ شرک عمل کی قبولیت سے مانع ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، عمل کو شرک کی تمام ملاوٹوں اور آمیزشوں سے اللہ کے لیے خالص کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غنا و بے نیازی کی صفت سے متصف کرنا۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ تعالیٰ کو صفت کلام سے متصف کرنا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، کیا میں تمہیں اس بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور۔ فرمایا، وہ شرک خفی ہے، اس طور پر کہ آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، اسی حال میں کسی شخص کو اپنی طرف دیکھتا ہوا دیکھ کر اپنی نماز کو سنوار لے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اخوف افعل تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی حد درجہ ڈراونا اور خوفناک۔ المسیح سب سے بڑے فتنے اور والا شخص، اسے مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی آنکھ سپاٹ ہوگی، یا اس لیے کہ وہ روئے زمین کو روند
ڈالے گا، یعنی بڑی تیز رفتاری سے طے کرے گا۔ الدجال بہت زیادہ دجل کرنے والا، یعنی جھوٹ اور فریب والا۔ الشرک الخفی، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفی پوشیدہ کہا ہے، اس لیے کہ اس پر مرتکب یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے لیے ہے، حالانکہ باطن میں اس کا مقصود کوئی اور ہوتا ہے۔ یزین صلاتہ، یعنی اپنی صلات کو خوبصورت بنائے، آراستہ کر لے، لمبی پڑھے وغیرہ۔ حدیث کا سرسری معنی: صحابہ رضی اللہ عنہم مسیح دجال کے فتنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسیح دجال کے فتنہ کی بابت مذاکرہ کر رہے تھے اور اس سے خوف محسوس کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ ایک اور خطرناک چیز ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف ہے، اور وہ نیت اور ارادہ کا شرک ہے، جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ شرک اللہ کی رضا جوئی کی خاطر کیے جانے والے عمل کو لوگوں کو دکھانے کے لیے سنوارنے سے ہوتا ہے۔ حدیث کے باب میں ذکر کرنے کی مناسبت: اس حدیث میں ریاکاری سے تنبیہ و آگاہی اور اس کی تفسیر و وضاحت ہے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت اور خیر خواہی کا بیان ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ریاکاری نیک کاروں کے لیے دجال کے فتنہ سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، ریاکاری اور باب نمبر 37، باب من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا، انسان کا اپنے عمل سے دنیا چاہنا شرک۔ ارشاد باری ہے: من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ سورۃ الہود آیت نمبر 15-16۔ باب کی کتاب التوحید سے مناسبت: اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے لیے عمل کرنا شرک ہے، کمال توحید کے منافی ہے اور عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ باب پہلے والے باب سے اس طور پر الگ ہے کہ یہاں عمل دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے، جبکہ ریاکار محض اپنی تعریف و ستائش کے لیے عمل کرتا ہے۔ یرید الحیات الدنیا وزینتہا، یعنی اپنے عمل سے دنیاوی مفادات اور اس کے مال و اسباب چاہتا ہے۔ نوفی الیہم، ہم انہیں ان کے اعمال کا ثواب فراہم کرتے ہیں، بائے طور کہ اسے صحت و تندرستی اور اہل و عیال اور مال و اولاد کے ذریعے فرحت و سرور عطا کرتے ہیں۔ لا یبخسون، یعنی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کیونکہ انہوں نے صرف دنیاوی زندگی کے لیے ہی عمل کیا تھا۔ وحبط، یعنی ضائع اور رائگان ہو گیا۔ ما صنعوا فیہا، یعنی آخرت میں انہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت ان کا مقصود و مطلوب ہی نہ تھی۔ دونوں آیتوں کا سرسری معنی: جس کا مطمع نظر دنیا اور اس کی طلب ہو، چنانچہ وہ اپنے اعمال سے اسی کی نیت کرے، آخرت کی طرف توجہ ہی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اسے اس کی اچھائیوں کا دنیا میں بدلہ دے گا، جیسے کہ در ذیل دوسری آیت کریمہ میں ہے۔ ارشاد باری ہے: من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا فوری فائدہ کا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس کے لیے چاہے سردست دیتے ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 18۔
پھر وہ آخرت میں پہنچے گا تو وہاں اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا بدلہ دیا جائے۔ دونوں آیتوں کے باب میں ذکر کرنے کی مناسبت۔ دونوں آیتیں اپنے عمل سے دنیا چاہنے والے کا حکم اور دنیا و آخرت میں اس کا انجام بیان کر رہی ہے۔ دونوں آیتوں کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، دونوں آیتوں میں ہے کہ شرک تمام اعمال کو اکارت کر دیتا ہے اور عمل کے ذریعے دنیا اور اس کے زیب و زینت چاہنا اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دونوں آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کافر اور طالب دنیا کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے، مگر آخرت میں اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہ بچے گی جس کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ پوائنٹ تھرڈ، دونوں آیتوں میں اخروی عمل سے دنیا طلبی سے سخت تنبیہ و آگاہی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، دونوں آیتوں میں اعمال صالحہ سے آخرت چاہنے کی ترغیب ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ ہے دینار کا بندہ، تباہ ہے درہم کا بندہ، تباہ ہے کمبل کا بندہ، تباہ ہے فرش کا بندہ، اگر دیا جائے تو خوش ہو اور اگر نہ دیا جائے تو ناخوش، ضائع و برباد ہو، اگر اسے کانٹا چبھ جائے تو کانٹا بھی نہ نکال سکے۔ مبارک ہے وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کے لگام پکڑے رہے، اس کے سر کے بال پراگندہ اور دونوں قدم غبار آلود ہو، اگر اسے پہرہ داری میں لگا دیا جائے تو پہرہ داری میں لگا رہے، اور اگر لشکر کے پیچھے دیکھ ریکھ میں لگا دیا جائے تو اسے بحسن و خوبی نبھائے، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اگر اجازت مانگے تو اجازت نہ ملے اور سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے۔ تعیسہ عین پر زیر کے ساتھ بمعنی گرا، یہاں مقصود ہے ہلاک ہوا۔ الخمیسہ خالص یا معمولی ریشم یا اون کا دھاری دار کپڑا پہلے زمانے کے لوگوں کا لباس ہوا کرتا تھا۔ الخمیلہ خا پر زبر کے ساتھ دھاری دار چادر یا بچھونا۔ انتقاصہ یعنی بیماری دوبارہ لوٹ آئے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اپنے سر کے بل پلٹ جائے، یہ ناکامی کی بد دعا ہے۔ شیقہ یعنی اسے کانٹا چبھ جائے۔ فلن تقاشا یعنی اسے کانٹا نکالنے والے آلے سے کانٹا نکالنے کی قدرت نہ ہو۔ طوبیٰ یہ جنت یا جنت کے ایک درخت کا نام ہے۔ عنان عین پر زیر کے ساتھ نقیل لگام۔ فی سبیل اللہ یعنی مشرکین سے جہاد کے لیے۔ اشعث رأسہ یہ عبد کی صفت ہے، غیر منصرف ہونے کی وجہ سے کسرہ کے بجائے زبر کے ساتھ حالت جر میں ہے، اور رأسہ اس کا فاعل ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہوں گے، جہاد کی مشغولیت کے باعث سر میں تیل لگانے اور بالوں میں کنگھی نہ کر سکا ہوگا۔ مغبرۃ قدماہ عبد کی دوسری صفت ہے اور قدماہ فاعل ہے۔ معنی یہ ہے کہ خوشحال اور ناز و نعمت میں رہنے والوں کے برعکس اس کے دونوں پیروں میں گرد و غبار لگا ہوگا۔ الحراسہ ہا پر زیر کے ساتھ یعنی وہ کسی کوتاہی اور غفلت کے بغیر لشکر کی حمایت اور تحفظ میں لگا ہوگا۔ فی الساقہ یعنی وہ لشکر کے آخر میں ہوگا کیونکہ جہاد کی مصلحتوں میں اپنے آپ کو ادھر ادھر گھما رہا ہوگا۔ استأذن یعنی اگر وہ امراء کے یہاں جانے کی اجازت مانگے۔ لم یؤذن لہ تو اسے اجازت نہیں ملے گی کیونکہ ان کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے عمل سے دنیا اور امراء کی قربت حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ وَإِن شَفَعَ یعنی صورتحال اسے مجبور کر دے کہ وہ لوگوں کی حاجت براری کرے، مثلاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کسی معاملہ میں کسی کی ثالثی کرے۔ لم یشفع فا پر زبر اور تشدید کے ساتھ یعنی امراء و دیگر با اثر لوگوں کے یہاں اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ حدیث کا سرسری معنی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کی حالت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، ان میں سے ایک طالب دنیا ہے اور دوسرا طالب آخرت۔ چنانچہ طالب دنیا اسی کا غلام بن چکا ہے، اسی بنیاد پر راضی ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر ناراض ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں خبر کے الفاظ میں بد دعا فرمائی ہے۔
تعس ون تقسا وَإِذَا شِيكَ فَلَن تقش، ضائع و برباد ہو، اگر اسے کانٹا چبھ جائے تو کانٹا بھی نہ نکال سکے، یعنی اگر اسے پریشانی لاحق ہو جائے تو نہ اس سے نکل سکے نہ کامیاب ہو سکے، چنانچہ نہ مقصود حاصل کر سکے نہ اندیشے کی چیز سے چھٹکارا پائے، بلکہ اپنی خواہشات نفسانی کا غلام بن جائے، اس کا اپنے رب سے کوئی تعلق نہ ہو جس کے سبب وہ اسے اس مصیبت سے نکالے جس میں وہ مبتلا ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سچے بندے اس کی خوشنودی کے کاموں میں سرگرداں، اس کی ناراضگیوں سے دور، مشقت اور تھکان پر صبر کرنے والے کا حال بیان فرمایا کہ وہ مال و اسباب کے فراوانی اور لذتوں کے حصول کے لیے فارغ ہی نہ ہوا، نہ ہی لوگوں کے سامنے نمایاں ہوا کہ ان کے یہاں معروف ہو، نیز ان کے یہاں صاحب حیثیت و وجاہت ہو، کیونکہ اس نے اپنے عمل سے دنیا اور جاہ و مرتبہ حاصل کرنا نہیں چاہا، بلکہ اس سے اللہ کی رضا اور دار آخرت کی چاہت کی بنا برے اس کا صلہ یہ ہے کہ وہ جنت کی شجرہ طوبہ سے سرفراز ہوگا۔ حدیث کے باب میں ذکر کرنے کی مناسبت۔ اس حدیث میں دنیا کے لیے عمل کرنے کی مذمت اور آخرت کے لیے عمل کرنے کی مدح و ستائش ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، دنیا کے لیے عمل کرنے کی مذمت اور آخرت کے لیے عمل کرنے کی مدح و ستائش۔ پوائنٹ سیکنڈ، تواضع، انکساری اور گمنامی کی فضیلت۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کی راہ میں جہاد کی فضیلت۔ پوائنٹ فورتھ، ناز و نعمت اور رفاہیت کی مذمت اور کھردہ پن، مردانگی اور